بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ سب بہن بھائیوں کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی ہوں۔ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو دوسرے چینل کا بھی بتاؤں، جو نئے ویور آ رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دوسرا چینل ہے دیسی شیرلی، اس میں بھی آئیے، اس کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اس پہ بھی میری سپورٹ کریں۔ اور اس چینل پہ بھی جو نئے ویور آتے ہیں وہ جلدی جلدی سے سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو آج جو پرانے ویور ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرا ساتھ دے۔ آپ نے پہلے بھی کافی ساتھ دیا ہے، اب آگے دیکھیں، آپ سبسکرائب بہت کم ہے، تو ان کو کوشش کریں کہ جلدی جلدی میرے سبسکرائب پورے ہوں، تو کوشش کریں جلدی جلدی بڑھتے جائیں۔ تو آج جو میں ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہے لالچ بری بلا۔ تو یہ ٹاپک بہت ہی زبردست ٹاپک ہے، اور اس میں جو میں آپ کو حقیقت بتاؤں گی وہ بالکل سچی حقیقت ہوگی، اور بالکل اس کو آپ جو ہے نا جھٹلا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو میں ہر ٹاپک لے کے آتی ہوں یہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، جو میں نے دیکھا ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، جو اپنی آنکھوں کا دیکھا حال ہوتا ہے وہ آپ سے بیان کرتی ہوں۔ تو دوستو، آج کا میرا ٹاپک آپ کو میں نے بتایا ہے، تو کوشش کریں کہ کسی چیز میں لالچ نہ رکھیں۔ اگر آپ کسی چیز میں لالچ رکھو گے تو آپ بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ لالچ اتنی گندی چیز ہے جس سے انسان جو ہے بچ نہیں سکتا۔ ہر چیز میں لالچ لالچ، برکت ہماری ختم ہو گئی ہے، ہر چیز میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں، ہر چیز میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ بات بات پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ ان کو لالچ ہوتی ہے، چاہے کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کوئی جیتا ہے تو جیے، لیکن ہر بندے کو اس قدر لالچ ہو گئی ہے کہ وہ اس لالچ کے بنا اپنے رزق روزی میں بے برکتی ڈال لی ہے، اپنے گھروں میں بے برکتی ڈال لی ہے۔ آپ یقین جانیے جس دن یہ لالچ ختم ہو جائے گی آپ کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو لالچ بالکل بھی نہ کریں۔ میں آپ کو ایک جیتا جاگتا ایک واقعہ سناؤں گی، ایک بچی کا، وہ بچی بھی نہیں تھی، تقریباً 31-32 سال کی لڑکی تھی، جس کا واقعہ سچا واقعہ جو ہمارے بالکل میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ تھوڑا سا شارٹ کٹ میں بتاؤں گی کیونکہ اتنا لمبا تفصیل میں نہیں جا سکتی، تو میں آپ کو شارٹ کٹ میں لالچ کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسلام آباد سینٹورس کی بات ہے، یہاں پہ ایک لڑکی کام کرتی تھی، تو بہت اچھی اس کی سیلری تھی، اس کی پیدائش پہ ہی، اس کے جب پیدا ہوئی تو تقریباً 1 ماہ یا 2 ماہ کی ہوگی، اس کے والد فوت ہو گئے تھے۔ تو ماں نے بہت مشکلوں سے، محنت سے، بہت سارے مسائل جھیل کے اپنی بچی کو جو ہے بڑا کیا، پڑھایا۔ تو جب وہ پڑھ لکھ کے بڑی ہوگی تو اس نے ماں کا ساتھ دینے کا سوچ لیا، تو وہ اسی جگہ سینٹورس میں مارکیٹنگ کرتی تھی۔ مارکیٹنگ میں وہ ایک شاپ پہ کام کرتی تھی، تقریباً اس کی 80 سے 90 ہزار سیلری بن جاتی تھی۔ تو اس میں اس کا کمیشن بھی ہوتا تھا، سیلری بھی ہوتی تھی، جو چیزیں وہ سیل کرتی تھی زیادہ سے زیادہ اس کے وہ ٹوکن وغیرہ بنتے تھے۔ اور اسی دوران ایک باہر کے ایک لڑکے کا وہاں سے آنا جانا تھا، دبئی کا لڑکا تھا، تو 2-3 دفعہ وہ آیا، اس کے ساتھ اس کی اچھی بات شات ہوئی، اس کو بہت اعتماد میں لیا لڑکے نے، کرا کے یہاں تک بات پہنچی کہ ایک دفعہ اس نے اس لڑکی کو ایگری کر لیا کہ آپ نے جو ہے
دبئی میں آپ کو ایک بہت بڑا مال ہے، اس میں آپ کو کام دلواؤں گا، تو جتنا کام آپ ادھر کر رہی ہیں اس سے ڈبل ٹرپل سیلری آپ کی ہوگی۔ تو ظاہر ہے بچی، غریب کی بچی جو ہے ہمیشہ اپنے مستقبل، اپنے فیوچر کے پیچھے ہر سٹیپ اٹھا جاتی ہے۔ وہ پریشان حال بھی تھی کیونکہ اس کی ماں کی لو میرج تھی، جس کی وجہ سے اس کے بہن بھائی، اس کے چاچے، مامے، خالائیں، کوئی بھی ان کے قریب نہیں آتا تھا۔ تو ماں بیٹی دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ ماں بھی اس کی بیمار سی رہتی تھی، تو بس وہ اس نے ذہن میں سوچا کہ اگر میں باہر چلی جاتی ہوں تو میں اپنے خاندان کو بھی دکھاؤں گی کہ میں نے اپنی ماں کا بیٹا بن کے جو ہے نا ساتھ دیا ہے، اور میں جو ہے اپنا گھر بھی بنا لوں گی، کیونکہ ہم رینٹ پہ رہ رہے ہیں۔ اگر 2.5 سے 3 لاکھ وہاں مارکیٹنگ کا مجھے ملے تو میں تو جلدی سے میں جوڑ کے اپنا گھر بھی بنا لوں گی اور اپنی ماں کا اچھے سے علاج بھی کرواؤں گی۔ اس لڑکی نے اپنے ذہن میں یہ ٹھان لی کہ میں نے جانا ہے۔ اس نے جلدی سے ارجنٹ اپنا پاسپورٹ وغیرہ کاغذ کلیئر کیے، وہ باہر چلی گئی۔ جب باہر چلی گئی تو رات وہ وہیں ہوٹل میں لڑکے کے ساتھ ہی تھی۔ وہ اس کا کہنا ہے کہ صبح جب میں اٹھی تو لڑکا ہوٹل میں نہیں تھا، اور اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جو نمبر اس کے تھے وہ بھی بند جا رہے تھے۔ جب اس نے چیک کیا تو اس کا پاسپورٹ اور کاغذ جو کچھ تھا وہ لڑکا وہ ساتھ لے گیا۔ دیکھیں کتنا بڑا ظلم اس بندے نے کیا۔ وہ اللہ کو جواب تو ضرور دے گا، اپنے جواب حساب کتاب میں تو اللہ اس کو پکڑے گا، ضرور پکڑے گا، اور اللہ کسی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا، تو انشاءاللہ اس چیز کا وہ جواب دے ہوگا۔ تو میں آپ کو اس لڑکی کی بات بتاؤں کہ وہ پریشان ہوگی، وہاں اس کی جان پہچان بھی نہیں تھی، دبئی میں تھی، تو ہوٹل اس نے چھوڑا کیونکہ اس کے پاس جو پیسے تھے، جو کچھ وہ یہاں سے لے کے گئی، وہ سب کچھ وہ لڑکا لے کے فرار ہو گیا۔ ہوٹل سے باہر آئی تو رات کا ٹائم تھا، دل پورا ایسے ہی سڑکوں کے سائڈوں پہ گھومتی پھرتی رہی، فٹ پاتھ پہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ تو ایک پاکستانی تھا وہاں، تو اس نے اس کو کہا کہ آپ، لگتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ اس نے کہا جی میں پاکستانی ہوں۔ تو اس نے کہا اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے تو میرے ساتھ شیئر کریں۔ اس نے اعتماد میں لیا، جیسے تیسے کر کے اس نے اس سے پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ اس پاکستانی نے کہا کہ میرا ایک جاننے والا بندہ ہے، آپ کو بحری جہاز پہ جو ہے بٹھایا جائے گا اور آپ افغانستان کے راستے واپس پاکستان جا سکتی ہے۔ ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں کہ کیسے لوگ جاتے ہیں، کیسے آتے ہیں، اس لڑکی کو بھی پتہ نہیں تھا، بس اس نے اس پہ بھی اعتماد کیا۔ وہاں سے اعتماد کر کے وہ بحری جہاز میں اس کو بٹھا دیا اس بندے نے۔ کیا پتا اس بندے نے نیکی کی ہے یا کچھ سوچ کی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ جب میں بحری جہاز سے اتری تو جہاں مجھے سائٹ پہ اتارا گیا افغانستان کا علاقہ تھا، اور دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ کافی چلنے کے بعد کچی آبادی تھی، دور کے ہی تو وہاں جھگیاں لگی ہوئی تھی۔ ایک بوڑھے بابا نے اس کو دیکھا، کیونکہ وہ پینٹ شرٹ پہنتی تھی، اچھی ماڈرن لڑکی تھی، پڑھی لکھی تھی، تو کافی اس نے، آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ تو اس نے، بابا جی اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اردو جانتے تھے، انہوں نے کہا بیٹا تم کہاں سے آئی ہو، تمہارا تو یہاں تو لوگ پردہ کرتے ہیں، یہ وہ، تم اس طرح، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لڑکی نے اس بابا کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ بابا نے کہا جی بیٹا، میں خود تو نہیں کر سکتا، آگے کسی کو کہہ کہ تمہاری مدد کروا دوں گا، تو تم میرے گھر آ سکتی ہو، میری بیٹیاں بھی ہے، بہو بھی ہے، اور میری بیوی بھی ہے گھر میں۔ تو جب وہ لے کے گیا تو 2 جھگیاں تھی، ایک جھگی میں اس نے اپنی بیوی سے ملوایا، اس کی بیوی نے بھی اس کو یقین دلایا کہ ہم کسی طریقے سے تجھے پاکستان واپس بھیج دیں گے۔
تو وہاں سے بابا نے کسی سے بات کر کے لڑکی کو آگے فروخت کر دیا، اس لڑکی کو آگے فروخت کر دیا۔ تو بندہ جب لینے آیا تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کا پاکستان کا سارا بندوبست کر دیں گے۔ لڑکی اس کے ساتھ بھی بھروسہ، تیسرا بندہ تھا جس پہ بھروسہ کر کے چلی گئی، اور جب گئی تو اس بندے نے اس کو کہا جا کے کمرے میں بند کر دیا، پہلے سے اس کی بیوی بچے بھی تھے، اور اس نے وہاں جا کے اس کو مار پیٹ سٹارٹ کر دی، تم نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے، میں نے تجھے اتنے میں خریدا ہے۔ تو لڑکی رولے پیٹنے سٹارٹ ہو گئی، اس نے کہا نہیں یہ تو ایسے ہو نہیں سکتا، بابا نے مجھے بیٹی کہا تھا، تو بیٹیوں کو کون فروخت کرتا ہے، تو میں نے تو پاکستان جانا ہے، ہرگز میں نکاح نہیں کروں گی۔ کرتے کرتے اس نے بہت ظلم زیادتیاں کی، اس کی انگلیاں لڑکی کی توڑی، اس کی بازو توڑی، اس کو اتنا تشدد کیا کہ وہ مجبوراً اس کو نکاح کرنا پڑا۔ جب اس نے نکاح کر لیا تو لڑکی نے 2-3 دفعہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ جب اس نے، لڑکی پڑھی لکھی تھی، ہوشیار بھی بہت تھی، اگر ہوشیار نہ ہوتی تو آپ کو پتہ ہے بیرون ملک تو کوئی سٹیپ نہیں اٹھا سکتا، لیکن ہوشیاری کے باوجود بھی ایک لالچ اسے کدھر لے گئی ہے، کہاں سے کہاں در بدر ہو رہی۔ 2-3 دفعہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے میاں نے ارد گرد سب کو بتا دیا تھا، اس ہولگے میں لڑکی نظر آئے تو فوراً کال کرو۔ باہر جو شاپ تھی وہ والا بھی بندہ اس کے میاں سے ملا ہوا تھا، اس نے بھی ایک دفعہ نکلی تو شاپ والے نے اس کو کال کر کے کہا تمہارے گھر سے وہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ اتنے میں اس کا میاں بھاگتا بھگاتا جہاں بارڈر تھا وہاں تک لڑکی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، پہنچی تو وہاں سے بھی وہ واپس لے آیا۔ تو اس کو کہا کہ اس طرح تم بھاگ دوڑ مت کرو، میں تجھے پاکستان ضرور، اس نے، لڑکی نے کہا کہ مجھے پاکستان میں اور کچھ نہیں چاہیے، میری ایک بوڑھی ماں ہے، بیمار ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، وہ مر جائے گی میرے صدمے میں، یہ وہ، میں نے ابھی تک اپنی ماں کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں۔ ماں سوچ رہی ہوگی بیٹی میری کام کے لیے چلی گئی اور لگی ہوئی ہے وہاں کام پہ۔ بس اتنے میں جو ہے اس مرد نے جس نے شادی کی تھی اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ جب میرا ایک بچی یا بچہ تجھ سے ہو جائے گا پھر میں تجھے پاکستان جانے دوں گا۔ لڑکی ایک رسک اور اٹھا بیٹھی۔ جب اس کی 9 مہینے اور تقریباً 12 مہینے بعد اس کو بچی پیدا ہوئی، اس دوران بہت سارے مار پیٹ اس کی چلتی رہی لڑکی کی، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے اپنی ماں کے پاس پہنچنا تھا۔ اس نے اپنے ایک رشتہ دار تھی ایبٹ آباد میں، تو اس نے اس کو کال کی کہ میری ماں کو آ کے لے جاؤ، رینٹ کہاں سے دے گی، میرے ساتھ یہ مسئلہ مسائل ہو گیا لیکن میری ماں کو مت بتاؤ۔ تو وہ آ کے اس کی جو رشتہ دار تھی اس کی ماں کو اپنے گھر لے گئی۔ تو وہاں سے جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تب اس کو جانے کی اجازت ملی۔ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان تک وہ پہنچ آئی ماں کے پاس، لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے، کہاں رہتی ہے، کیسے نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیز اس کے ساتھ جو ہوئی وہ لالچ کی بنا پہ ہوئی۔ اگر وہ تھوڑی سیلری میں اپنی ماں کو بھی پال سکتی تھی، اپنی عزت بھی بچا سکتی تھی، اپنا ملک تھا، اپنا وطن تھا، اپنے وطن میں بندہ جیسے بھی ہو محفوظ رہتا ہے، اس کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ دوسرا ملک جو ہوتا ہے نا وہ دوسرا گھر سمجھ لے، اپنے گھر اور دوسرے گھر کی جو مثال ہوتی ہے۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ دوستو میں نے اتنی آپ کو ڈیٹیل سے اس لیے بتایا ہے کہ بعض بچیاں جو جاب کرتی ہیں ان کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں باہر کے، اور وہ اپنی مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چل پڑتی ہیں۔ تو یہ سٹیپ کبھی نہ اٹھائیے، رسک کبھی نہ لیں۔ لڑکے رسک نہیں لے سکتے تو لڑکیاں کس لیے رسک لیتی ہیں، کبھی بھی نہ لیں۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھیں، تھوڑے میں گزارا کر لیں، تھوڑے میں اگر چل رہا ہے تو وہی کافی ہے۔
उसमें भी अल्लाह पाक बरकत डालेगा। ज्यादा की लालच करके निकलोगे तो जलील ख्वार हो जाता है बंदा। वो कोई कोई लाखों करोड़ों में कोई एक बंदा हो जो नेक नीयत और अच्छा और सही बंदा हो, सच्चा हो, जो आपका साथ दे। इस जमाने में, इस दौर में आप सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, सच्चाई कहीं मिली है तो बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत नेक लोग भी हैं। इस जमाने में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के चक्करों में बहुत कुछ लोगों के साथ करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी छोटी सी बात मेरी बेटियों के लिए समझ की बाहिस बने, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी के साथ मैं अभी इजाज़त चाहूँगी, कल एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।